खुदावंद में आप सब पर सलाम थी। आज जो है हम एक बहुत ख़ास, मैं इसको समझता हूँ कि एक बहुत ख़ास पैगाम है। अगर आप लोग अंदर थोड़ा सा आगे आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी भी साइड पे ना, एक दो रो आपके लिए ईजी होगा ये देखना वगैरह ना। तो दिखा है कि आज का जो मैसेज है उसका नाम है डिवाइन प्रूफ, डिवाइन खुदाई, ठीक है, खुदा का जो प्रूफ जो देता है कि, और वो कौन से जो है एविडेंस हैं कि जो मसीह या रूहुल कुद्दस या खुदा जो है वो मसीहों के या हमारे अंदर रहता है। आयतें तो हम सब जानते हैं, ठीक है ना, तुम रूह का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, ठीक है। इस तरह की हमने पिछले थर्सडे बहुत डिटेल से चीज़ों को देखा था, अगर आपको याद हो। आज मेरे पास गिफ्ट कोई नहीं है तो मैं क्वेश्चन भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो भाई का नहीं, अच्छी बात है तो मैं भूल गया हूँ, अगले संडे में लेके आऊँगा, तैयारी करके आइएगा। दरअसल देखिए, कुदरत ने जब ये बताना है कि मैं अपने लोगों के अंदर रहता हूँ, तो वो कुदरत को नहीं ज़रूरत के वो बताए कि मैं अंदर हूँ, वो जिसके अंदर है उसको बताने की ज़रूरत होती है कि वो मेरे अंदर है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि खुदा मेरे अंदर है, एक कोई बंदा कहता है जी कि ये बेवकूफ़ है, ठीक है। मैं कहूँगा हाँ हाँ खुदा मेरे अंदर है, तो लोग हंसेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी ज़िंदगी से कुछ तब्दीलियाँ नज़र आएंगी तो उससे मैं साबित कर दूंगा कि खुदा मेरे अंदर है। तो आपके पास जो है वो डिवाइन पावर होती है। आप इधर आ जाओ सबसे आगे, ठीक है। हाँ अब ठीक है, क्योंकि आप पीछे से घूम घूम के देख रहे हो ना। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर मैंने दुनिया को बताना है कि खुदा मेरे अंदर है, तो फिर खुदा को तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे दिखाने की ज़रूरत है कि खुदा मेरे अंदर है। कुछ हवाला जात मैं पढ़ूँगा और उसके बाद उसी के अंदर से मैं कुछ आपको तफसील बताऊँगा जो इंतहाई ज़रूरी है और उसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका अगर हम आखिरी बाब देखें 16 बाब, उसकी 17 से 18 आयत यूँ कहती है, उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमारा काम नहीं है किसी को मसीह करना, हमारा काम है पैगाम देना, ठीक है। अगर मैं 10 लोगों को पैगाम देता हूँ तो मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। अगर मैं 1000 लोगों को पैगाम देता हूँ तो मैंने अपना काम कर दिया। अगर उन 1000 में से 2 लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में भी ना करें, हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि उन्होंने किया है, तो वो जो आपने पौधा लगाया है वो बढ़ना शुरू हो रहा है, वो फलना शुरू हो रहा है। तो ये बात को समझना जानना जो है इंतहाई ज़रूरी है कि मेरा काम लोगों को मसीह करना नहीं है, मेरा काम क्या है, पैगाम देना। और वो जो पैगाम है उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर कौन सी ताकत है, डिवाइन पावर है, ठीक है। अगर आपको किसी को कहते हैं ना कि यीशु मसीह जो है वो निजात दहिंदा है, और अगर आप अपने जो है गुनाहों से तौबा करें, ठीक है, तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। और वो हमेशा की ज़िंदगी का मतलब ये है कि आप कभी नहीं मरेंगे, ठीक है। अगर आप इस दुनिया के अंदर दुनियावी मौत मरते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो आपको मुर्दों में से जगाएंगे
اور وہ بدکاروں کو بھی جگائیں گے. بدکاروں کو کب کیوں جلائیں گے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جلیں، اور جو لوگ ایماندار ہوں گے تاکہ اس کے ساتھ ہمیشہ تک بادشاہی میں رہیں. تو یہ کنسیپٹ جو ہے، اگر آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں، اس کو گاسپل کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاسپل کے اندر ایک طاقت ہے کہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ آپ کا پیغام گھر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ گھر کرتا ہے تو اگر اس کو وہ قبول کرے تو اس کی آزاد مرضی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ قبول کرے تو اس کی آزاد مرضی ہے، اگر وہ نہیں قبول کرتا تب بھی اس کی آزاد مرضی ہے. آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا. اگر خدا چاہے کہ سارے کرسچن ہو جائے تو وہ ایسے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اگر خدا چاہے سارے مسلمان ہوں، ایک سیکنڈ میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہمیں ہر ایک انسان کو فری ول دی ہے، آزاد مرضی دی ہے. تو یہ ایک انتہائی ضروری ہے. لیکن جب وہ شخص جو ہے جو کہ ایمان لے آیا ہے، تو مرکز جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نشانات ظاہر ہوتے ہیں. اردو میں معجزے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ معجزے جو ہے وہ صحیح لفظ نہیں ہے، نشان ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ نشان کے اندر اور معجزے کے اندر فرق کیا ہے. گریک کے اندر جو ہے اس لفظ کے لیے جو ہے وہ نشان استعمال ہو کے لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے گاسپل کے میسج کو ایکسیپٹ کریں گے، ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. سب سے پہلے کیا ہوگا کہ وہ میرے نام سے، کس کے نام سے؟ اور وہ نام کیا ہے؟ یسوع نام سے کیا نکالیں گے؟ بدروہوں کو نکالیں گے. اب آپ کو کافی دفعہ لوگ ڈراتے ہوں گے، نہیں تو پہلے روزے رکھنے نے. ٹھیک ہے، نہیں تو پہلے اس طریقے سے کرے گا تو پھر نہیں. کئی آپ کو یہ والی آیتیں بتائیں گے، نہیں کہ جلد کسی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ، وہ کندھے نے پٹھا بھی ہو جاتا. کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں. یسوع کا نام جو ہے وہ طاقتور ہے. وہ آپ سے نہیں ڈرتی بدروہیں، وہ جو آپ کے اندر ہے اس سے ڈرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں آپ کو ریاضت میں رہنا چاہیے، آپ کو ہر وقت جو ہے دعا میں رہنا چاہیے، آپ کو روزے رکھنے چاہیے، وہ تمام چیزیں ضروری ہیں، وہ آگے ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن جو سب سے ضروری ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے؟ یسوع نام. اور اس نام کے اندر کیا ہے؟ ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو، چاہے وہ زمینیوں کا، چاہے ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے. اور آپ کو کبھی بھی کوئی بدرو گرفتہ نظر آئے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب کرسچنوں نے یہ بھی جو ہے رولا بنایا ہوا ہے. میں نے آپ کو شاید بڑی تفصیل سے ہاشم کے بارے میں بتایا تھا کہ نہیں یسوع نہیں کہنا، یشوا کہنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی بے شمار معاملات ہیں. آپ نے عیسیٰ نہیں کہنا، باقی جو مرضی کہہ دیں. ٹھیک ہے، آپ یسوع کہہ دیں، آپ یشوا کہہ دیں، ان کا گرامیٹیکل جو ہے وہ ایک ہی میننگ ہے. لیکن جو عیسیٰ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیل کلر، جو ایک طرح کے اونٹ کا ہوتا ہے، اور وہ موت کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح تو زندگی ہے، وہ تو زندگی ہے، وہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. اور یسوع مسیح کے زمانے کے اندر بھی عرب لوگ تھے جو عربی بولتے تھے، وہ اسلام سے پہلے یشوع کہتے تھے، وہ کبھی بھی عیسیٰ نہیں کہتے تھے. جب اسلام آیا اس نے عیسیٰ کی ٹرمنالوجی جو ہے وہ ہسٹری کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا جب تک اسلام نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے، جب پولوس کیا تھا عرب میں تو وہاں لوگ تھے کہ نہیں تھے جو کیا بولتے تھے؟ عربی بولتے ہوں گے نا. ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ لینگویج جو تھے، ہو سکتا ہے لینگویج آج ڈیولپ ہو گئی ہے، لیکن وہ یسوع کہتے تھے. تو یہ چیز جو ہے میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو. تو کہتا ہے کہ وہ میرے نام سے بدروہیں نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. کتنے نشان ہیں یہ والے؟ آپ کو سب سے پہلے کون سا ہے؟ بدروہیں. دوسری نئی زبانیں، سانپ. اس کے بعد کیا ہے؟ زہر. اس کے بعد کیا ہے؟ بیماروں پر ہاتھ رکھنا. 5 نشان ہیں جو مسیحیوں کے اندر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے اندر خدا ہے. اب کتنے ہیں ہم میں سے جو یہ پریکٹس کرتے ہیں؟
सांपों का मतलब होता है कि वो ख़तरनाक, उनके पास सेफ्टी है, डिवाइन सेफ्टी है हर एक किस्म की प्रॉब्लम के लिए। सपोज अगर मैं गली में खड़ा होकर यीशु मसीह का नाम लेना शुरू कर देता हूँ ना, तो जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होगा मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक खुदा की तरफ से मुझे ये है, ज़िंदगी है मेरी। पौलुस रसूल को जो सामने काटा था वो भी एक उसकी जो थी डिवाइन, उसको खुदा ने ताकत दी थी, ठीक है। उसके अलावा हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देखते हैं जब हारून ने वो फेंका था तो जो जादूगरों के सांप थे वो खा लिए गए थे, ठीक है। जब वो बियाबान में थे गिनती की किताब में, तो मूसा ने सांप को लहराया, पीतल के सांप को, तो वो जो सांप से डंसे हुए थे उनके अंदर क्या आ गई, आपको पता, मतलब आप किस बात को समझते हैं कि पीतल के सांप को लहराने से दूसरे कभी सोचा इस के बारे में? कभी सोचा कि वो भी तो सांप है, जो बच रहे हैं वो भी सांप से बच रहे हैं। यीशु मसीह कौन सी मौत मरा था? लानती मौत। सांप जो है वो लानत का निशान था। तो उस वक्त भी जो बलि पे चढ़ाया गया था वो लानती था, वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप है। वो ये बताता था कि यीशु मसीह जो है वही बचाएगा मौत से, ऊंचे से चढ़ाया जाएगा और वही मौत पे बचाएगा और वो लानती मौत मरेगा। ये किस्म की प्रोफेसी थी। तो वो यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है, क्योंकि सांप लानत है, और जो लानत को कैसे बचा सकती? नहीं, यीशु मसीह ने लानत जो है उसके ऊपर फतह पाई है, वो ये बयान करता है। तो इसके बाद जो बेशुमार मरतबा शायद आपको एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि लोग जो हैं वो इस तरह के, ख़ास तौर पर मिशनरी जो होते हैं, वो इस तरह के हालात में गए हैं कि उनको जहर दिया गया और वो बच गए हैं। इसको मैं नए तरीके से, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, हम जो आजकल खा रहे हैं वो क्या है, लेकिन हम दुआ करते हैं तो उसके अंदर मौजूद असरात ख़त्म होते हैं। लेकिन जो ज़रूरी बात है, जो थियोलॉजिकली बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखें कि ये 5 निशानों में से जो 4 निशान थे, बीमार पुराने अहदनामे में ठीक होते थे, सांपों का पुराने अहदनामे में भी मुआज़ा मौजूद है, ठीक है। पुराने अहदनामे के अंदर जो है विद्रोहों के साथ भी डील किया गया है, ठीक है। एक चीज़ नहीं है, नई ज़ुबानें, वो पुराने अहदनामे में नहीं थी, वो नए अहदनामे में थी, ठीक है। मैंने आपको, शायद आपको याद हो, आपको बताया था माल 2 बाब के अंदर, ठीक है, कि मैंने रेफरेंस दिया था, पहले बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि जेनेसिस 10 के अंदर जो है वो ज़ुबानों को इख्तलाफ में डाला गया, ठीक है, जो कि उसके बारे में था, क्या नाम है, बाबुल के बुर्ज के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो अमाल के अंदर 2 बाब के अंदर उधर ज़ुबानों को जो है वो चेंज कर दिया गया था, अमाल के अंदर ऐसी ज़ुबान दी जिसको सब समझते थे, ठीक है। तो ये मौजज़ा है, और इसी मौजज़े की जो है वो मरकज़ बात कर रहा है। अमाल के पहले, अमाल से पहले की वो बात कर रहा है कैसा होगा कि लोग क्या होंगे, नई ज़ुबानें बोलेंगे। और जो यशाया भी इसके बारे में करता है नबूवत कि जो अंधे हैं वो देखेंगे और जो गूंगे हैं वो बोलेंगे। वो इस गूंगों की बात हो रहा है कि जब हम गुनाह में होते हैं, जब तो हम गूंगे होते हैं, हम बुतों की मानद होते हैं, लेकिन जब खुदा हमारे अंदर आता है तो हमारी ज़ुबान खुलती है। तो ये जो है एक नई चीज़ जो मसीहों के अंदर एक निशान है, वो नई ज़ुबानें हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा ना अमाल की किताब के अंदर जब पतरस और यूहन्ना एक जगह पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि क्या तुमने बपतिस्मा लिया, ठीक है, कहते हैं हाँ कि हमने यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया। सबसे पहले तो वो बपतिस्मे को ठीक करते हैं कि जो है ये बपतिस्मा तो तौबा का नहीं है, ये निजात का है। यूहन्ना जो होता था वो तौबा का बपतिस्मा देता था, फ़र्क है। लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है किसके लिए है? निजात के लिए है। तो पहले, सबसे पहले उनका निजात का बपतिस्मा करते हैं, उसके बाद वो लोग जो हैं वो नई ज़ुबानें बोलते हैं। हाँ, तो हमने सामरियों का जो है, सामरी जो लोग थे उनके बारे में देखते हैं, और उसके बाद जो गैर कौमों के अंदर हम देखते हैं कि गैर कौमों के ऊपर जो है जो पतरस दर जाता है तो कहता है कि अब पानी से कौन रोक सकता है कि ये लोग बपतिस्मा ना लें। तो हम देखते हैं कि ये निशान जो था शुरू के अंदर
رسول دیکھنا چاہتے تھے مسیحیوں کے اندر. اس لیے کچھ جو ہیں جیسے کہ اسمبلی آف گاڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ غیر زبانوں والا نشان نہ ہو تو لوگ پاک شاکت نہیں لے سکتے. میں اس کو نہیں سمجھتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شاید یہ جو نشان ہے وہ نہ ہو لیکن باقی کے نشان تو لوگوں کے اندر موجود ہیں نا. آپ سب نے کسی کے لیے دعا کی ہوگی, وہ ٹھیک ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ سب نے جو ہے دوسرے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کیے ہوں گے, لیکن یہ والا ایکسپیرینس جو ہے انتہائی ضروری ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے, کلام میں لکھا ہوا ہے, پہلا کرنتھیوس کے 14 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر زبانیں ہیں وہ ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. کس کے لیے نشان ہے؟ بے ایمانوں کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر خدا ہے تو میں غیر زبان جب بولتا ہوں, جب چاہے میں وہ اس کا اینئر نے گیت بھی بنایا تھا اسی حوالے سے, میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ اس بات کو کرتا ہے. تو اس لیے یہ نئی زبانیں جو ہیں یہ ایک نئی چیز تھی جو کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آنی تھی. کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ جو ڈویژن جو تھی اس کو بحالی میں چینج کرنا تھا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا نشان ہے. لیکن ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے. ٹریسا گو نیکسٹ. تو ایک جو چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا, یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں ابھی, کہ سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلا جو نشان ہے کہ جو بدروہوں کو نکالنا, تو یسوع مسیح کے نام کے اندر جو ہے وہ اتھارٹی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ اختیار دیتا ہوں. آپ اختیار کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اختیار کتنی بڑی چیز ہے. اب دیکھیں نا, ایک عام سا بندہ پولیس کی وردی ڈال لے اور جس کو مرضی روک لیتا ہے, اختیار ہے, ٹھیک ہے. جتنا بڑا مرضی فراڈیا ہو کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور وہ جو مرضی کرتا پھرتا ہے, اختیار ہے. میں صرف نیگیٹو چیزیں نہیں بتا رہا, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے پاس اختیار آ گیا, وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اب ہم کئی دفعہ اپنے بیک گراؤنڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں میں صحیح نہیں ہوں, میں یہ ہوں, میں ہم اس اختیار کو استعمال ہی نہیں کرتے. جب آپ اختیار کو استعمال کریں گے تو آپ گرو ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ دودھ چھوڑ کر گوشت کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے. آپ اختیار کو استعمال تو کریں نا. کوئی بھی بیمار ہو تو آپ اس کے اوپر دعا کریں. ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. اس کی مرضی ہوگی تو وہ کر دے گا, اگر نہیں مرضی ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ نئی زبانیں جو ہیں, یہ جو ہے اس میں ٹنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے زیادہ تر جب ترجمہ کیا گیا نا. حالانکہ ٹنگ اور لینگویج کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ٹنگ کا لفظ پتہ کیوں, ٹنگ اور لینگویج کے اندر فرق کیا ہوتا ہے پتہ کسی کو؟ جو مدر ٹنگ جو زبان ہوتی ہے, ٹنگ جو ہوتی ہے وہ عموماً سیکھی نہیں جاتی, ماں جیسے آپ کو آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لینگویج ہوتی ہے وہ عموماً آپ کو سیکھنی پڑتی ہے, جیسے آپ کو انگلش سیکھنی پڑتی ہے, مدر ٹنگ کی ہوتی ہے. تو ٹنگ جو ہے ہمیں اس لیے جو ہے ٹنگ جو یہی والا جو لفظ ہے یہاں پر, یہ جو ٹنگ ہماری جو زبان ہے عضو کے طور پر, یہ اس کے لیے بھی وہی لفظ ہے, لینگویج کے لیے بھی وہی لفظ ہے, اور جو ٹنگ کے لیے بھی وہی لفظ ہے. لیکن یہاں پر زیادہ تر ٹنگ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائنلی سیکھتا ہے بندہ, یہ ڈیوائنلی سیکھتا ہے, خدا کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. اور سنیک جو ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ پروٹیکشن کے بارے میں, جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ گنتی کی کتاب کی بھی ریفرنس دیا, ٹھیک ہے. اور جو ڈیوائن پروٹیکشن ہوتی ہے, اب جس طرح کا مرضی ظاہر, میرے ساتھ میرا دوست تھا, ہم دونوں نے اکٹھی خدمت شروع کی, اس کو کسی نے نیلا طوطا پلا دیا تھا جان بوجھ کے, کیونکہ وہ خدمت میں تھے, ہم کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, ٹھیک تھا. ہاں اس کو جو ہے ایک دن کے لیے وہ سن رہا تھا لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا. تو اسی طریقے سے بے شمار لوگ ہیں, لیکن جو لے ہینڈز ہیں, جو آپ لوگوں کے اوپر جب دعا کرتے ہیں تو آپ اس اتھارٹی کو جو یسوع مسیح نے دی ہے آپ اس کو کلیم کرتے ہیں. یسوع مسیح کی اتھارٹی نیچر کے اوپر بھی ہے. اگر ہم موسمی طور پر بیمار ہوئے ہیں نا کسی وجہ سے, کھانے کی وجہ سے ہوئے ہیں, تو یسوع مسیح نے جب طوفان کو روک دیا تو وہ نیچر تھی نا. تو یسوع مسیح جو ہے ان کے نام میں ہر ایک قسم کی جو ہے وہ شفا موجود ہے. آگے جو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک انتہائی سمجھنے کی چیز ہے, کیونکہ اس وقت
بے شمار لوگ جو ہیں وہ شفا دے رہے ہیں، بے شمار لوگ جو ہے، آپ چرچز میں جائیں، آپ ان کی محفلوں میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شفا مل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں کہ نہیں. دانیل کی کتاب 2 باب کا جو 2 آیت ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اپنی بائبل کے اندر. دانیل کے اندر لکھا ہے، تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں، نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائے. کتنے طرح کے لوگوں کو بلا رہا ہے نبوکت نظر؟ کتنے طرح کے لوگ ہیں یہ؟ 4. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہیں فالگیر، دوسرے نجومی، تیسرے جادوگر، چوتھے جو ہیں وہ کسدی ہیں. اب یہ جو تمام لوگ ہیں ان کا جو رول ہے وہ فرق قسم سے ہوتا ہے. میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، میں ابھی وہ نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ جو میجیشن ہوتے ہیں نا، جو جادوگر ہوتے ہیں، ان کا کام دراصل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف طرح کے ریچولز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ریچول کا مطلب ہے کہ آپ وہ کسی گھر میں جا کے وہ اگربتیاں جلا کے تو سارا ایسے گھمائیں گے، ٹھیک ہے. کبھی وہ دروازوں کے اوپر جو ہے مرچیں لگا کے، دیکھیے یہ والی نیبو لگا دیں گے، مرچیں لگا دیں گے، اور اس کے بعد ایک جھاڑی کو جلا کے تو آپ کے اوپر ماریں گے اور پھونکیں بھی ماریں گے. اس کو تونی دینا کہتے ہیں. ہاں، وہ سارا کچھ ہی وہی ڈرامہ جو ہے نا. اور ایک چیز جو ہے وہ جادوگر اور کرتے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں. وہ ہاں، خوابوں کی بھی تعبیر، اور صحیح کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے. آپ کبھی جو چلے جائیں کسی آستانے میں چلے جائیں، آستانہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آستانہ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ جہاں پر بابے بیٹھے ہوتے ہیں ہرے نیلے کپڑے پہن کے، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو آپ کے بارے میں ایگزیکٹ بتا دیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایسی بدروہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جادوگر وہ ہو گئے.